بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور کس طرح سے انسان کو وہ مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے وہ انسان کو اس کو معیشت کے بارے میں آتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو جو نکالا گیا، جو اس کو مردود قرار دیا گیا، اس کے سب سے بیسک اور بنیادی وجہ تھی تکبر، کہ تکبر کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار بن کے چلنا، کہ جو ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس کو ایسے ہی منوان قبول کریں گے۔ تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری لی کہ میں انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کروں گا، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں فجور کو بھی رکھا اور تقوی کو بھی رکھا، یعنی اس میں برائی بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ پاک نے انسان میں رکھ دی ہیں۔ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیکی کو اپناتا ہے یا برائی کو اپناتا ہے، یعنی اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے نیکی کر لی تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو مولوی بن گیا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو بڑا دیندار بن گیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے دین کو اپنا لیا تو دنیا والے تمہیں کیا کہیں گے، دنیا میں تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تمہارے سامنے ہے، یہ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ اگر تم دیندار بن گئے تو تمہاری وقت کم ہو جائے گی، حالانکہ ایسے بالکل نہیں ہے۔ جو بھی نیکی کو اختیار کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک دوسروں کی نظر میں ان کو عزت دیتا ہے، لیکن شیطان ہمیں اس بات سے ڈراتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈراتا ہے کہ اگر تم نے نیکی اختیار کر لی، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تمہیں بھی شاید تمہیں غربت کا سامنا کرنا پڑے۔ تم نے اگر نیکی کو اختیار کر لیا تمہیں اچھا نہیں سمجھا جائے گا، تمہیں سمجھا جائے گا کہ یہ تو دیندار ہی بن گیا، اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو شیطان ہمیں غربت سے ڈراتا ہے، ہمیں معاشی حالات سے ڈراتا ہے، ہمیں اپنے نفس کی پیروی پہ مجبور نہیں کرتا۔ قیامت کے دن شیطان بھی کہے میں تم سے بری ہوں، میں نے نہ تمہارا میں نے ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا کہ یہ کرو، مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو اس دن شیطان بھی اپنی برات کا اعلان کر دے گا کہ میں تم سے بری ہوں، میں نے تمہیں کسی بھی برائی کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو، صرف وسوسہ ہی ڈالا تھا نا۔ یہ کہتا ہے کہ خیر ہے یار، ایک دفعہ اور گناہ کر لو، ایک دفعہ اور گناہ کر لو، مجھے کہے گا، آپ کو کہے گا۔ اس طرح وہ ہر انسان کو ڈراتا ہے کہ خیر ہے یار، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تم نے ایک دفعہ گناہ کیا، اس نے پھر کیا کیا، ایک دفعہ گناہ کیا، اس نے کہا خیر ہے گناہ کر لو۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے یار اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے، لیکن خیر ہے تم توبہ کر لینا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح وہ انسان کو گناہوں کی عادت ڈال دیتا ہے۔ ایک دفعہ گناہ کیا، دو دفعہ گناہ کیا، تین دفعہ گناہ کیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں میں پھنس چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے بے شک توبہ کا تو دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے طرف متوجہ ہے، لیکن انسان ایسے گناہوں میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر نکلنا آسان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے فتنوں سے بچائے، اس کے شر سے بچائے، اور جو کچھ کہا آپ نے سنا اور جتنے لوگ سنیں گے سب کو اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔